اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہلیان مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مبارک ہوں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ تو سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کریں تو نہ صرف ہمارا ملک بلکہ ہم خود نہایت پرسکون اور پرامن ہو جائیں گے۔ آئے روز ملک میں بڑھتی دہشت گردی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی اہل کلمہ یا کلمہ گو یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا ہی آسان کام ہے زندگی کو آسان بنانا اور زندگی کو قریب سے سمجھنا اور حقوق العباد کو اپنانا، حقوق اللہ پر عمل کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ صرف مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے عزیزوں کی، ہمارے پیاروں کی جانیں قربان یہ تو کہہ دیتے ہیں، اس پہ خدا کی قسم عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو عملی طور پہ ثابت کریں، زبانی نہ کہیں، عملی طور پہ ثابت کریں تو پاکستان امن کا گہوارہ ہوگا، ہر بندہ دوسرے بندے کا ویل وشر ہوگا، کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتی، کوئی اقلیتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اقلیت جو ہے وہ اکثریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب دنیا میں انسان برابر ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا اپنے آپ کو بطور انسان کسی دوسرے انسان سے سپیریئر سمجھیں۔ اللہ ایک ہے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جن کی ہم امت میں سے ہیں، ان کے ہم امتی ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہم احادیث بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں، ان کی لائف سٹائل کے بارے میں ذکر بھی سنتے ہیں، زبانی عمل نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی میں ایک حکومت تھی جو مدینہ کی ریاست بنانے چلی ہوئی تھی۔ مدینہ کی ریاست تو شاید دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ مدینے والا ہی نہیں ہے کوئی، وہ آخری تھے تو مدینہ کی ریاست تو وہی بنا سکتے تھے۔ ہاں ہم ان کے فالوور ضرور بن سکتے ہیں، ایک ادنا سے فالوور، میں کوئی بہت چیف فالوور کی بات نہیں کر رہا، وہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک ادنا سے فالوور، اگر ہم ادنا سے فالوور بن جائیں تو ہماری زندگی، ہماری آخرت بہت ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے پہ راضی ہو جائے گا، ہمارے پیارے ہمارے سے جو روٹھے میں ہیں وہ مان جائیں گے اور راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے مگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ہلکی پھلکی سی جانے انجانے میں آپ کے خلاف کوئی بات کر دی تو وہ جائے گا کہاں بات کر کے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں۔ یہ چائنا کی لڑیاں لگا کے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی اظہار نہیں ہے، یہ انہیں نہیں چاہیے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پورا دن پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پورا دن درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک کے بارے میں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ واحد
درود پاک ایسی مطلب عبادت ہے جو ہر صورت میں قبول ہے اور مقبول ہے. اس لیے درود پاک پڑھنے جن پہ ہم پڑھتے ہیں ان کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پر ہم ان کے احکامات مانتے نہیں ہیں. ہم اس وقت انتہائی انتشار کا شکار ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں. ہم اس وقت دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. اپنے اعمال، اپنے گناہوں کو اپنے کندھوں پر ان کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے. ہمارے حالات بہت روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ پاور کوریڈورز میں بیٹھے لوگ حلف کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ حلف ہے. حلف کہہ دینا ہی بہت بڑی بات ہے، اس پہ عمل تو نہیں کرتے نا. تو اسی طرح پورا پاکستان اس پہ عمل نہیں کرتا. میں دنیا کی تو بات ہی نہیں کرتا. انگلینڈ میں ایک قانون ہے عمر's لا. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت اوپر کی ہستی ہیں. حضرت عمر ان کے ایک ادنا صحابی ہیں، یعنی کہ ان کے ادنا صحابی ہیں، وہ اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ بھی بہت سپیریئر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے مدینہ کی ریاست بنا کر دکھائی تھی حضور پاک کی تعلیمات کی روشنی میں. پوری دنیا میں ان سے اچھی، ان سے بڑی حکومت، گڈ گورننس پر مشتمل حکومت جو ہے وہ آج تک کوئی نہیں مائی کا لال بنا سکا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کا ایک شک جس طرح ریت کوئی 100 کنال جگہ ہو اور وہاں پہ ریت ہی ریت ہو ساری، تو اس کا ایک ذرہ لے کے برطانیہ نے وہ اپنے ملک میں امپلیمنٹ کیا ہے، ویلفیئر والا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھر اس کا دودھ اور اس کے اخراجات دینے والا، یہ حضرت عمر کی حکومت میں ہوتا تھا. یہ حضرت عمر نے انٹروڈیوس کروایا تھا. بہرحال آج بہت مبارک دن ہے، عید میلاد النبی کا دن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اللہ پاک ہمیں اس دن کے صدقے ہمارے اندر سے غلاظتیں دور کرے، ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے سبقت نہ لے جانے کا حوصلہ دے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کی ہمارے میں ہمت پیدا کرے. اگر ایسا ہو جائے تو یقین کریں پاکستان میں بہت اچھا بھائی چارہ، امن اور سکون کا گہوارہ ہوگا، اور پاکستان کی مثالیں دنیا میں دی جاتی رہیں گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.